اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا آپ تمام حضرات کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ہمارا جو یہ چینل چل رہا ہے تربیت اولاد کے حوالے سے، یہ بیسیکلی ان بچوں کے لیے ہے جو ایسی جگہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں جو آس پاس میں کوئی مدرسہ وغیرہ نہیں ہے۔ ان کے انفارمیشنز کے لیے ہم نے یہ شروع کیا ہے، لہٰذا آپ سے برابر اس سے پہلے کے درسوں میں بھی گزارش کرتے آئے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے کہ اس کو صرف خود نہ دیکھیں بلکہ اس کو آپ سپریڈ کریں۔ آپ اپنے سارے کانٹیکٹس میں اس کو بھیجیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس کوشش کی وجہ سے کسی معصوم بچے تک دینی معلومات انشاءاللہ پہنچ جائیں۔ اسی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ الحمدللہ ہم نے جو اس میں انبیاء کے حوالے سے جو گفتگو شروع کی ہے اور کافی اچھا رسپانس بھی مل رہا ہے، لوگ ماشاءاللہ اس کو سراہ بھی رہے ہیں اور دعاؤں سے نواز بھی رہے ہیں۔ تمام حضرات کو مولا خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو گزشتہ درسوں میں ہم نے جناب آدم، جناب نوح، جناب صالح، جناب ابراہیم اور اسماعیل، یہ ان کے اوپر روشنی ڈالی تھی۔ آج ہم گفتگو کریں گے جناب یونس۔ جناب یونس اللہ کے وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے قوم سمود کی طرف بھیجا تھا، اور یہ اپنی قوم میں جو ہے نا ان کی برائی کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہے، مسلسل تبلیغ کرتے رہے کہ بھئی دیکھو تم جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، تم ظالم نہ بنو، مظلوموں پہ جو ہے نا ظلم مت کرو، غریبوں کا حق نہ لوٹو، یتیموں کا حق نہ لوٹو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، غلط کاموں سے دور رہنا۔ بہرحال یہ اپنے طور سے جو ہے بیچارے بہت محنت کرتے رہے، لیکن قوم تھی جو ان کی بات نہیں مانتی تھی۔ آخر میں تنگ آ کر انہوں نے اللہ سے کہا، پروردگار یہ قوم میری بات نہیں مانتی، لہٰذا ان پہ عذاب نازل کر۔ جب انہوں نے دعا کی پروردگار سے اور چاہتے تھے کہ ان پہ عذاب آ جائے، تو ان کی یہ بد دعا قبول ہو گئی اور کہا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے قوم سے جا کے کہہ دو کہ فلاں تاریخ تک عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے جب وہ بات قوم تک پہنچائی تو امت نے جو ہے نا ان کا مذاق اڑانا شروع کیا، عذاب آئے گا، یہ سب تمہاری باتیں ہم نہیں مانیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اب وہ دن آنے والا ہے، تم پہ عذاب آئے گا، اور یہ اپنے جتنے بھی جو ماننے والے تھے ان کے ساتھ نکل گئے، کسی اور شہر کی طرف منتقل ہو گئے کیونکہ عذاب آنے والا تھا۔ اب وہاں پہ جا کے یہ انتظار کرنے لگے کہ کوئی ادھر سے آئے تو میں پوچھوں۔ اتفاق سے ایک قافلہ ادھر سے آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا نینوا کی طرف سے آ رہے۔ کہا نینوا کی کیا حال ہے؟ وہاں پہ سب کیسے ہیں؟ کہا سب خیریت سے ہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، خوش ہیں۔ انہیں تعجب ہوا، ارے وہ دن تو گزر گیا، اس حساب سے عذاب آنا چاہیے تھا، عذاب کیسے نہیں آیا؟ بہت مایوس ہو گئے۔ مایوس ہو کے سوچا کہ اگر اب میں اپنی امت کی طرف جاؤں گا تو مجھے مار ڈالیں گے۔ اسی خیال سے وہ دریا کی طرف نکل گئے، سمندر کی طرف نکل گئے۔ دیکھا کہ ایک کشتی کہیں جانے کے لیے تیار ہے، تو اس کشتی میں جا کے بیٹھ گئے۔ پرسکون فضا تھی، کوئی پرابلم نہیں تھا، کلائمیٹ اچھا تھا، کشتی چل رہی تھی۔ 20 سمندر میں جانے کے بعد اچانک کشتی رک گئی اور طوفان کے آثار شروع ہو گئے۔ تو ملا نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، اس مرتبہ جو ہو رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کے آیا ہے، بہتر ہے بتا دے تاکہ جو ہے نا ہم کشتی کو آگے بڑھا اس کو سمندر میں ڈال دیں گے۔ اتنے میں جناب سب خاموش تھے، جناب یونس کھڑے ہو گئے، کہا یہ میں ہوں۔ کہا نہیں، آپ شکل و صورت سے ایسے نہیں لگتے، ظاہر سی بات ہے نبی خدا تھے، نورانی چہرہ تھا۔ کہا کہ آپ شکل و صورت سے ایسے نہیں لگتے۔ کہا نہیں، میں ہی ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ رہا ہوں۔ کہا نہیں، آپ بیٹھ جائیے۔ ان کو بٹھایا۔ کسی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ قرعہ ڈالتے ہیں، لاٹری ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلے گا اسے ہم اٹھا کے سمندر میں ڈال دیں گے۔
قرار ڈالا تو جناب یونس کا نام نکلا. جناب یونس نے کہا ٹھیک ہے مجھے ڈال ڈالو اب سمندر میں. کہا نہیں نہیں آپ غلط نہیں کر سکتے, آپ کے چہرے سے نہیں پتہ چلتا کہ آپ ایسے انسان ہیں. دوبارہ قرار ڈالا گیا, پھر وہی نام نکلا, پھر تیسری مرتبہ پھر انہیں کا نام نکلا. آخر میں وہ کھڑے ہوئے, کہا کہ تم مجھے نہیں ڈالو گے تو میں خود چھلانگ لگا دیتا ہوں. سمندر میں انہوں نے چھلانگ لگا دی. جیسے چھلانگ لگایا اللہ نے حکم دیا ایک مچھلی کو کہ اس کو اپنے پیٹ میں لے لے, لیکن یہ تیری غذا نہیں ہے, یہ میری امانت ہے. جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اللہ نے پوری مچھلی کو ٹرانسپیرنٹ بنا دیا. تو ایسے وہ سمندر کی سیر کر رہے تھے, ان کو سب کچھ نظر آ رہا تھا. اللہ کی وہ مخلوق جو سمندر میں ہے, انہوں نے دیکھا تو حیرت میں آ گئے کہ طرح طرح کی مچھلیاں, طرح طرح کے کیڑے مکوڑے جو بھی اندر ہیں, اور یہ اس مخلوق کو دیکھ رہے تھے کہ ہر ایک کو اللہ رزق دے رہا ہے. تو ایک مرتبہ کہا پروردگار مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی, مجھے مایوس نہیں ہونا چاہیے تھا. تو نے عذاب بھیجا یا نہ بھیجا یہ تیری مصلحت ہے. اگر تو نے عذاب کو روکا تو شاید تیری مصلحت ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دے. یہ تسبیح پڑھتے رہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے پروردگار تیرے علاوہ کوئی جو ہے نا عبادت کے لائق نہیں ہے, اور میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے. یہاں تک کہ جبرائیل آیا کہ کہا کہ اے یونس دعا ایسے نہیں مانگی جاتی ہے. کہ پھر کب دعا مانگو تو اہل بیت کا جو ہے نا واسطہ دو, کہو اے پروردگار تجھے محمد کا واسطہ, تجھے علی کا واسطہ, تجھے فاطمہ کا واسطہ, تجھے حسن و حسین کا واسطہ, میرے گناہ کو معاف کر دے. تو انہوں نے وہی دعا مانگی. یہاں تک کہ جناب یونس کے لیے جو ہے نا مچھلی کو حکم آیا کہ انہیں ساحل پہ اگل دے. وہ آ گئی اور اگل دی. اتفاق سے ایسی جگہ اس نے اگلا جہاں پہ کوئی گھاس پھوس بھی نہیں تھا. اور 40 دن تک جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے پیٹ میں طرح طرح کے ایسڈز ہوتے ہیں, مادے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا پورا جسم جو ہے کھال گل سی گئی تھی, سکن بہت سینسیٹیو ہو گئی تھی. جب اس دنیا میں پھر واپس انہیں اگلا گیا تو اب دھوپ کی تمازت جو ہے, تپش جو ہے وہ برداشت نہیں کر سک رہے تھے. تو جناب یونس کے لیے اللہ نے جو ہے نا ایک حکم دیا, ایک چھوٹا سا ایک پودا ابھرا جس کے لیے کہتے ہیں کہ کدو کا پودا تھا. اس کی بیل کے سائے میں وہ جو ہے نا پناہ انہوں نے لی تو وہ بڑھ بھی گیا اور فوراً اس میں پھل بھی آ گئے. اب انہوں نے کیا کیا, اس کو کھایا, اور اس کے بعد روایت میں ہے کہ ایک ہرنی جو 2 بچے جس کے تھے اس نے آ کے دودھ پلانا شروع کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ 3-4 دن میں جناب یونس صحت یاب ہو گئے. اب دیکھا کہ بیل سوکھ رہی تھی تو جناب یونس گھبرا کے پروردگار یہ بیل تو مر رہی ہے. کہ کیوں, تمہیں اس کی تکلیف کیوں ہو رہی, کیا تم نے اس کو پیدا کیا؟ نہیں مالک تو نے پیدا کیا. کہ جس کو تم نے پیدا نہیں کیا اس سے اتنی محبت کیوں؟ کہ 3 دن تک ساتھ تو رہا. اللہ نے کہا یونس جس کو تم نے پیدا نہیں کیا اس سے تم اتنی محبت کر رہے ہو, اور جس امت کو میں نے پیدا کیا ان کے لیے تم نے بد دعا کر دی تھی. کہا مجھے معاف کر دے پروردگار. لیکن یہ ہوا کیسے؟ جبرائیل نے کہا کہ بات یہ کہ آپ کے جانے کے بعد عذاب آیا اور ان کے سروں پہ منڈلانے لگا, تو انہیں یقین ہو گیا کہ آپ صحیح تھے اور آپ پر ایمان لائے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے سب نے کہا کہ چلو ہم دعا کرتے. دیکھیے دعا کی تاثیر کیا ہے. تو کسی بزرگ نے کہا کہ ایسے کرو, خود دعا نہ کرو بلکہ بچوں کو جمع کرو. سارے بچوں کو جمع کیا, پوری امت والے ایک میدان میں آ گئے اور دعا کی پروردگار ہمیں اس عذاب سے بچا لے, ہم تجھ پہ ایمان لاتے ہیں, تیرے نبی پہ ایمان لاتے ہیں. بچوں نے آمین کہا تو دعا قبول ہو گئی. لہٰذا وہ عذاب ٹل گیا. تو کوئی بھی بلا ہو دعا سے دور ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں, میرے بچوں, میرے بزرگوں, جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہر طرح کا عذاب, کبھی کبھی ہمارے اعمال کی وجہ سے خطرناک قسم کے بلاؤں میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں, لیکن اگر دعا کریں اور استغفار کریں, توبہ کریں, ہر بلا ٹل سکتی ہے. باعثی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں اور اس کو آگے بڑھائیں اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کریں. انشاءاللہ آپ اس ثواب جاریہ میں شامل ہو جائیں گے. خدا حافظ, فی امان اللہ. اسی کے ساتھ دعا گو ہوں کہ پروردگار تمام مومنین و مومنات کو ہر قسم کی پریشانی اور بلاؤں سے محفوظ رکھنا, ان کے بچوں کو صالح اور نیک بنانا. پروردگار ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما دے. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.